ہر چیزیں یاد رکھنا ضروری ہیں، تب یہ عقیدہ سمجھ آئے گا۔ پہلی بات یہ کہ یہ خواب کا واقعہ نہیں، یہ بیداری کا واقعہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ صرف حضور کی روح ان مقامات سے نہیں گزری، بلکہ حضور اپنے جسم مبارک کے ساتھ گئے۔ اور تیسری چیز یہ کہ صرف سدرۃ المنتہا تک نہیں گئے، بلکہ سدرۃ المنتہا سے آگے لا مکان کی وسعتوں میں تشریف لے گئے۔ اور چوتھی چیز یہ کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ یہ چار مرحلوں میں میں نے کیوں اس عقیدے کو تقسیم کیا کہ بعض لوگ سرے سے معراج کے قائل ہی نہیں، بعض کہتے ہیں معراج ہوئی ہے لیکن خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا نہیں۔ بعض کہتے ہیں روح نے معراج پائی ہے، جسم نہیں معراج پہ گیا۔ اور بعض کہتے ہیں حضور سدرۃ المنتہا تک گئے ہیں، اس سے آگے نہیں گئے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ حضور نے اپنے رب کا دیدار نہیں کیا۔ اہل سنت کا عقیدہ سمجھنے کے لیے یہ چار چیزیں یاد رکھنا ضروری ہیں۔ یہ خواب کا واقعہ نہیں، بیداری کا واقعہ ہے۔ صرف روح ان مقامات سے نہیں گزری، جسم ان مقامات سے گزرا ہے۔ سدرۃ المنتہا تک ہی نہیں گئے، بلکہ اس سے آگے لا مقام حضور تشریف لے گئے، اور حضور نے اپنے رب کا دیدار فرمایا ہے۔ جب ہم یہ عقیدہ بیان کرتے ہیں تو بعض لوگ جو صرف عقل کے دائرے میں رہ کے سوچتے ہیں، وہ کہتے ہیں انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ مرزئی نہیں مانتے عقیدہ معراج کو، جہاں اور ان کی بہت ساری کفریات ہیں وہاں یہ بھی کفر ہے۔ یاد رکھیں جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کو نہیں مانتا وہ کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے، 15ویں پارے کی پہلی آیت سے ثابت ہے۔ غلام احمد پرویز نہیں مانتا، سر سید نے بھی انکار کیا ہے۔ کئی لوگ نیچری دہریہ ذہن کے مالک کہتے ہیں انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑ نہیں سکتا۔ اگر انسانی جسم اتنا تیز ہوا میں اڑے تو کان کے پردے پھٹ جائیں گے، ناک سے خون جاری ہو جائے گا۔ انسان روشنی کی رفتار سے تیز اڑ نہیں سکتا، اور اگر آسمانوں کی طرف بلند ہو تو فضا سے اوپر خلا سے اوپر قرۂ ناری اتنی تپش ہے کہ انسانی جسم جل جائے۔ یہ لوگ عقل کے دائرے میں رہ کے سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنا تیز جسم کا اڑنا فطرت کے خلاف ہے۔ انہوں نے فطرت کو معیار بنایا۔ میں کہتا ہوں ہم مسلمان ہیں، نیچری نہیں ہیں، دہریے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ ہم صرف فطرت کو ہی نہیں مانتے، فطرت بنانے والے فاطر کو بھی مانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ فاطر، 22ویں پارے میں ہے۔ کون سی سورت؟ فاطر کا معنی کیا ہے؟ فطرت بنانے والا۔ یہ آسمان و زمین جس فطرت پہ چل رہے ہیں، یہ فطرت کس نے بنائی ہے؟ اللہ نے۔ اللہ فاطر السماوات والارض۔ آسمان و زمین کی فطرت بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ جس نے فطرت بنائی ہے وہ فطرت بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس نے فطرت بنائی ہے کہ آگ جلائے گی، آگ کا کام ہے جلانا۔ اب اللہ آگ کی فطرت کو بدل کے اسے ٹھنڈک پہنچانے والی بنا سکتا ہے یا نہیں بنا سکتا؟ بنا سکتا ہے۔ کیا اس نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کی فطرت نہیں بدلی؟ امیر ہو غریب ہو نیک ہو بد ہو، آگ میں ہاتھ رکھ کے آگ جلائے گی۔ پر جب حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، فاطر نے آگ کی فطرت کو بدل دی۔ قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم۔ جس رب نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے لیے آگ کی فطرت کو بدلا ہے، شب معراج اس نے حبیب اللہ کے لیے زمان و مکان کی فطرت کو بدل دیا۔ اس لیے فطرت کو معیار بنا کے نہ سوچیں کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ یہ دیکھیں جو معراج کروا رہا ہے وہ کون ہے؟ وہ فاطر ہے اور فطرت کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔
سی میراج اک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوب ہوتے جبریل سی صد لے جان والا بازے آخ دے بنا دروازیاں دے کیویں گیا او عرشاں تے جان والا ابر عقل دا ایتھے دخل کیے جانے جان والا یا حضور ایک تالاب کے کنارے بیٹھے ہیں کافر آیا کہنے لگا وہ جو تالاب کے دوسرے کنارے پتھر پڑا ہوا ہے وہ پانی پہ تیر کے آپ کے پاس آ جائے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں حضور نے کہا اس پتھر کو میرا حکم سنا دے پتھر اپنی جگہ سے ہلا ہے لڑکنے لگا ہے سرکہ ہے پانی میں گرا ہے اور پھر پانی پہ تیرتا ہوا اس کنارے تک آ گیا جس پہ حضور بیٹھے ہوئے ہیں کافر نے کلمہ نہیں پڑھا اس نے کہا میں تب مانوں گا اگر یہ واپس جائے جہاں سے آیا ہے وہاں پہنچے اسے یہ سمجھ نہیں آ رہی جو بلا سکتے ہیں وہ واپس بھی بھیج سکتے ہیں پتھر پانی پہ تیرتا ہوا واپس اس کنارے تک پہنچا اور پھر اچھل کے تالاب سے باہر نکلا کیونکہ پہلے وہ باہر پڑا ہوا تھا پانی کے اندر تو نہیں تھا اچھل کے باہر نکلا کچھ سرکہ اور جہاں پہلے تھا وہاں جا کے ٹک گیا یہ واقعہ فطرت کے خلاف ہے یا فطرت کے مطابق ہے آپ نے کبھی دیکھا پتھر تیر رہے ہو پانی پہ پتھر نہیں تیرتے پر حضور نے حکم دیا پتھر پانی پہ تیرنے لگا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ حدیث مبارکہ میں حضور نے حکم دیا درخت زمین پہ چلنے لگا درخت دائیں جو